بستی میں کمی کس چیز کی ہے، پتھر بھی بہت شیشے بھی بہت۔ بستی میں کمی کس چیز کی ہے، پتھر بھی بہت شیشے بھی بہت۔ اس مہر و وفا کی نگری سے دل کے ہیں مگر رشتے بھی بہت۔ بستی میں کمی کس چیز کی ہے، پتھر بھی بہت شیشے بھی بہت۔ اس مہر و وفا کی نگری سے دل کے ہیں مگر رشتے بھی بہت۔ اب کون بتائے وحشت میں کیا کھویا ہے کیا پایا ہے۔ اب کون بتائے وحشت میں کیا کھویا ہے کیا پایا ہے۔ ہاتھوں کا ہوا شہرا بھی بہت، دامن میں سہے صدمے بھی بہت۔ کہتے ہیں جسے جینے کا ہنر آسان بھی ہے دشوار بھی ہے۔ کہتے ہیں جسے جینے کا ہنر آسان بھی ہے دشوار بھی ہے۔ خوابوں سے ملی تسکین بھی بہت، خوابوں کے اڑے پرزے بھی بہت۔ رسوائی کے شہرت کچھ سمجھو، شہرت کے ملامت کچھ جانو۔ رسوائی کے شہرت کچھ سمجھو، شہرت کے ملامت کچھ جانو۔ تاباں وہ کسی عنوان سہی، ہوتے ہیں میرے چرچے بھی بہت۔ بستی میں کمی کس چیز کی ہے، پتھر بھی بہت شیشے بھی بہت۔ اس مہر و وفا کی نگری سے دل کے ہیں مگر رشتے بھی بہت۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب غلام ربانی طابہ صاحب۔ سامعین اکرام، جناب غلام ربانی طابہ صاحب کا خاندانی نام غلام ربانی، تخلص طابہ، ولدیت جان عالم، 15 فروری 1914 فرخ آباد میں ولادت ہوئی، جبکہ 7 فروری 1993 نئی دہلی میں وفات پائی۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ غلام ربانی طابہ صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ ان کی تصانیف ساز لرزاں، حدیث دل، ذوق سفر، نوائے آوارہ اور ہوا کے دوش پر۔ 1971 میں پدم شری کا خطاب ملا مگر 1978 میں واپس کر دیا۔ 1973 میں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ اور 1979 میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملے۔ یو پی اردو اکادمی لکھنؤ نے متعدد انعامات دیے۔ جناب غلام ربانی طابہ صاحب نے مزید فرمایا کہ کھلیں کھلیں نہ کھلیں پھول دل کے صحرا میں، کھلیں کھلیں نہ کھلیں پھول دل کے صحرا میں، بڑی کشش ہے مگر انتظار فردا میں۔ میرا وجود بھی آخر بچھڑ گیا مجھ سے، میرا وجود بھی آخر بچھڑ گیا مجھ سے، عجیب حادثہ گزرا رہے تمنا میں۔ نشاط و غم کے تصور بدل گئے تاباں، نشاط و غم کے تصور بدل گئے تاباں، عجیب لطف تھا آزردگی بیجا میں۔ کھلیں کھلیں نہ کھلیں پھول دل کے صحرا میں،
بڑی کشش ہے مگر انتظار فردا میں، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب غلام ربانی تاباں صاحب، یوم وفات 7 فروری 1993۔ یاد رفتگاں میں 7 فروری کے حوالے سے ایک اور نام جناب اجمل خٹک صاحب، پشتو ادب کے معروف شاعر اور ایک سیاسی جماعت کے صدر بھی رہے۔ جناب اجمل خٹک صاحب 15 ستمبر 1925 اکوڑا خٹک میں ولادت ہوئی۔ کئی اخبارات کے ایڈیٹر بھی رہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان کے پشتو اسکرپٹ رائٹر بھی رہے۔ 2006 میں ستارہ امتیاز اور 2007 میں کمال فن ایوارڈ پاکستان اکیڈمی سے ملا۔ 7 فروری سن 2010 پشاور میں وفات پائی۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب اجمل خٹک صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ جناب سردار علی تکڑ صاحب کی آواز میں اجمل خٹک صاحب کے کلام سے یہ ایک مختصر حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر پھر لوٹ کر آئیں گے۔ یوم ولادت کے حوالے سے اس ہفتے کے دیگر شعراء کرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جناب اجمل خٹک صاحب کا کلام آپ کی بعض اوقات سماعتوں کی نظر، آواز ہے سردار علی تکڑ کی۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ سامعین کرام، ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اجمل خٹک صاحب کے اس کلام کے بعد بڑھتے ہیں 3 فروری یوم ولادت ہمارے 2 شعراء کرام، جناب شفقت عنبر صاحب۔ فرمایا کہ غم کو ڈھویا جا سکتا ہے، غم کو ڈھویا جا سکتا ہے، تنہا رویا جا سکتا ہے، غم کو ڈھویا جا سکتا ہے، تنہا رویا جا سکتا ہے، آنکھوں میں اتنا پانی ہے، آنکھوں میں اتنا پانی ہے، شہر ڈبویا جا سکتا ہے، صحرا دریا بن جائیں گے، صحرا دریا بن جائیں گے، اتنا رویا جا سکتا ہے، اور داغ نہیں دھل سکتے دل کے، داغ نہیں دھل سکتے دل کے، دامن دھویا جا سکتا ہے، آگ لگی ہو دل میں عنبر، آگ لگی ہو دل میں عنبر، کیسے سویا جا سکتا ہے، غم کو ڈھویا جا سکتا ہے، تنہا رویا جا سکتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شفقت عنبر صاحب، یوم ولادت 3 فروری، اور 3 فروری کے حوالے سے ایک اور شاعر جناب عطا تبسم صاحب، ان کی نظم ہے کہ مرشد مجھ کو ڈر لگتا ہے، سارا جنگل گھر لگتا ہے، مرشد مجھ کو ڈر لگتا ہے، سارا جنگل گھر لگتا ہے، بارش والی کالی راتیں بھیتر بھیتر
گھن لگتا ہے، مرشد من میں شام ہوئی ہے، شام سے پہلے رات ہوئی ہے، سارے رستے بند ہوئے ہیں، پتھر کی برسات ہوئی ہے، مرشد مجھ کو ڈر لگتا ہے۔ بستی میں ایک آگ لگی ہے، مائیں بچے بیچ رہی ہیں، بستی میں ایک آگ لگی ہے، مائیں بچے بیچ رہی ہیں، کھیتوں میں بس بھوک اگی ہے، مرشد اپنے پاس بلا لو، مرشد مجھ کو ڈر لگتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عطا تبسم صاحب کی نظم آپ نے سماعت فرمائی۔ ان کا یوم ولادت 3 فروری ہے اور 4 فروری کو یوم ولادت ہے جناب افضال نوید صاحب۔ 4 فروری یوم ولادت افضال نوید صاحب۔ فرمایا کہ میری مٹی کو اڑاتی ہے ہوا دیر تلک، میری مٹی کو اڑاتی ہے ہوا دیر تلک، تم چلے جاتے ہو اور شور عدم رہتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب افضال نوید صاحب نے مزید فرمایا کہ یک گوشے وجود میں رکھا قیام کچھ، یک گوشے وجود میں رکھا قیام کچھ، باہر بڑا فساد تھا سو گھر میں آ گیا، یک گوشے وجود میں رکھا قیام کچھ، باہر بڑا فساد تھا سو گھر میں آ گیا، سیارگاں تو اپنی روش پر تھے گامزن، سیارگاں تو اپنی روش پر تھے گامزن، لیکن نوید تو کہاں چکر میں آ گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب افضال نوید صاحب یوم ولادت 4 فروری۔ پانچ فروری کے حوالے سے یوم ولادت جناب ارشد احمد مغل صاحب۔ فرمایا کہ بستی ہے محبت تیری ہر سو میرے اندر، بستی ہے محبت تیری ہر سو میرے اندر، سب تیرے ہیں تارے ہیں کہ جگنو میرے اندر، بستی ہے محبت تیری ہر سو میرے اندر، سب تیرے ہیں تارے ہیں کہ جگنو میرے اندر، اب اس کی جدائی کا گلہ کیسے کروں میں، اب اس کی جدائی کا گلہ کیسے کروں میں، دن رات بدلتا ہے جو پہلو میرے اندر۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ارشد احمد مغل صاحب یوم ولادت 5 فروری مزید فرماتے ہیں کہ نامناسب تھا ان سے ملنا کل، نامناسب تھا ان سے ملنا کل، آنکھ ویراں تھی اور دل بوجھل، نامناسب تھا ان سے ملنا کل، آنکھ ویراں تھی اور دل بوجھل، ایک چھوٹا سا بے ضرر بادل، ایک چھوٹا سا بے ضرر بادل بن گیا چاند کے لیے جنگل، اور پھر کسے ڈھونڈنے کو نکلا ہے، پھر کسے ڈھونڈنے کو نکلا ہے، خود نہ کھو جائے بھیڑ میں پاگل، پیار کا درد عمر بھر ارشد، پیار کا درد عمر بھر ارشد، پیار کا چین صرف پل دو پل، نامناسب تھا ان سے ملنا کل، آنکھ ویراں تھی اور دل بوجھل۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ارشد احمد مغل صاحب یوم ولادت 5 فروری۔ 5 فروری کے حوالے سے ہمارے ایک پڑوسی شاعر جناب مشتاق در بھنگوی صاحب، فرمایا کہ آدمی کو آدمی سے
پیار ہونا چاہیے، آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے اور دل میں جذبہ ایثار ہونا چاہیے، آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے اور دل میں جذبہ ایثار ہونا چاہیے، پھول کی مانند رہیے دوستوں کے درمیاں، پھول کی مانند رہیے دوستوں کے درمیاں، دشمنوں کے سامنے تلوار ہونا چاہیے، اور راستوں کے پیچ و خم سے آپ واقف ہیں اگر، راستوں کے پیچ و خم سے آپ واقف ہیں اگر، آپ کو تو قافلہ سالار ہونا چاہیے، اور بڑھ گئیں حد سے زیادہ دشمنوں کی سازشیں، بڑھ گئیں حد سے زیادہ دشمنوں کی سازشیں، اب تو غفلت سے ہمیں بیدار ہونا چاہیے، اور ان کے آگے کیوں بھلا مشتاق ہم ڈالیں سپر، ان کے آگے کیوں بھلا مشتاق ہم ڈالیں سپر، جن سے ہم کو برسرے پیکار ہونا چاہیے، آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے اور دل میں جذبہ ایثار ہونا چاہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مشتاق دربھنگوی صاحب، یوم ولادت 5 فروری۔ ایک وقفے سے لوٹ کر آتے ہیں، محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ کا یوم ولادت بھی 5 فروری ہے، ان کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا اس ایک مختصر وقفے کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ کتنا محفوظ مقام غم تنہائی ہے، کتنا محفوظ مقام غم تنہائی ہے، فکر دنیا نے اکیلا کبھی ہونے نہ دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ ابو ظہبی میں مقیم پاکستانی نژاد شاعرہ محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ، یوم ولادت 5 فروری کراچی، خاندانی نام محترمہ قرۃ العین حیدر بنت مسیح الزماں عابدی صاحب، قلمی نام محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ، آپ کی تصنیف تماشا اور دیگر تصنیفات۔ محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ کا یہ کلام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے نام۔ 5 فروری تسنیم عابدی صاحبہ کا یوم ولادت ہے اور 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر۔ تسنیم عابدی صاحبہ نے فرمایا کہ چند تنکے ہی گلستان میں رہنے دیتے، چند تنکے ہی گلستان میں رہنے دیتے، تم دعا کے مجھے امکان میں رہنے دیتے، چند تنکے ہی گلستان میں رہنے دیتے، تم دعا کے مجھے امکان میں رہنے دیتے، بستیوں میں تھی اگر اس کی نہ خواہش تم کو، بستیوں میں تھی اگر اس کی نہ خواہش تم کو، فوج کو جنگ کے میدان میں رہنے دیتے،
غنچے دل نہ کھلا سکتے تو اتنا کرتے، غنچے دل نہ کھلا سکتے تو اتنا کرتے، سوکھے پھولوں کو ہی گلدان میں رہنے دیتے۔ کعبہ دل کو صنم خانہ بنانے والے، کعبہ دل کو صنم خانہ بنانے والے، کچھ عقیدت میرے ایمان میں رہنے دیتے۔ خود شناسی کے طلسمات سے تو بہتر تھا، خود شناسی کے طلسمات سے تو بہتر تھا، مجھ کو پریوں کے پرستان میں رہنے دیتے، چند تنکے ہی گلستان میں رہنے دیتے، تم دعا کے مجھے امکان میں رہنے دیتے۔ بستیوں میں تھی اگر اس کی نہ خواہش تم کو، بستیوں میں تھی اگر اس کی نہ خواہش تم کو، فوج کو جنگ کے میدان میں رہنے دیتے، چند تنکے ہی گلستان میں رہنے دیتے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ، یوم ولادت 5 فروری۔ کتنا محفوظ مقام غم تنہائی ہے، فکر دنیا نے اکیلا کبھی ہونے نہ دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ تسنیم عابدی صاحبہ، یوم ولادت 5 فروری۔ اور سامعین کرام 6 فروری کے حوالے سے ایک اور نام، شاعر اور ادبی محافل کے میزبان جناب راشد نور صاحب، خاندانی نام راشد نور خان، ولدیت ماجد نور خان نور بریلوی صاحب۔ 6 فروری میرپور خاص میں ولادت ہوئی جناب راشد نور صاحب۔ جناب راشد نور صاحب نے فرمایا کہ شام دلکش ہے، خوبصورت ہے، شام دلکش ہے، خوبصورت ہے، منظروں میں بس ایک حیرت ہے، شام دلکش ہے، خوبصورت ہے، منظروں میں بس ایک حیرت ہے، جو بھی رستہ ملا تھی بند گلی، جو بھی رستہ ملا تھی بند گلی، راہ منزل نشان حسرت ہے، اب تو بچوں کے پاؤں جمنے تک، اب تو بچوں کے پاؤں جمنے تک زندہ رہنا بھی ایک ضرورت ہے، اور زیست کا انتصاب لکھنے کو، زیست کا انتصاب لکھنے کو دل پر تحریر ایک عبارت ہے، شام دلکش ہے، خوبصورت ہے، منظروں میں بس ایک حیرت ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب راشد نور صاحب، یوم ولادت 6 فروری۔ عجب خیال ہے دل میں ملال ہوتے ہوئے، عجب خیال ہے دل میں ملال ہوتے ہوئے، سوال کیوں نہیں کوئی سوال ہوتے ہوئے،
عجب خیال ہے دل میں ملال ہوتے ہوئے، سوال کیوں نہیں کوئی سوال ہوتے ہوئے، یہ کیسے لوگ ہیں جو دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ کیسے لوگ ہیں جو دیکھ ہی نہیں سکتے، تعلقات کی سرحد بحال ہوتے ہوئے، ارے یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں مودی، یہ کیسے لوگ ہیں جو دیکھ ہی نہیں سکتے، تعلقات کی سرحد بحال ہوتے ہوئے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب راشد نور صاحب۔ جناب راشد نور صاحب نے مزید فرمایا کہ کدورتوں کی ہوا تیز تر نہ ہو جائے، کدورتوں کی ہوا تیز تر نہ ہو جائے، وہ مہربان بھی سینہ سپر نہ ہو جائے، کدورتوں کی ہوا تیز تر نہ ہو جائے، وہ مہربان بھی سینہ سپر نہ ہو جائے، گری پڑوس کی دیوار تو خیال آیا، گری پڑوس کی دیوار تو خیال آیا، یہ حادثہ بھی کہیں میرے گھر نہ ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب راشد نور صاحب، یوم ولادت 6 فروری۔ اور سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ زندگی بخیر، آئندہ ہفتے ایک اور سلسلے کے ساتھ حاضری ہوگی۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے رہے، اور امید ہے کہ آئندہ بھی ساتھ دیں گے۔ چلتے چلتے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور تمام عالم کے مظلومین بالخصوص کشمیری مظلوم کی غیب سے امداد فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان، اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آمین الہی آمین۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔